جامعہ سبل السلام الدن کی چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے، ہم آپ تک مفید ویڈیوز پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ روٹیاں کیوں بناتے ہیں؟ پیٹ بھرنے کے لیے، بھوک لگی تو کھانے کے لیے، یا کبھی شوق ہوا تو بناتے ہیں کھاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ آندھرا پردیش اسٹیٹ میں نیلور نامی ایک گاؤں ہے، وہاں پر روٹیاں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ ان کی تمنا پوری ہو، ان کی خواہشیں پوری ہو۔ آپ صحیح سن رہے ہیں، یعنی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر وہ روٹیاں بنائیں گے اور ایک طریقے کے مطابق اگر وہ عمل کریں گے تو وہ ان کے من میں، ان کے دل میں جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی خواہشیں ہیں، وہ جو ہے مکمل ہوگی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ شرک کی ایک بڑی شکل بہت سالوں سے جو ہے یہ چل رہی ہے۔ وہاں پر نیلور میں ایک درگاہ ہے، اس کا نام بارہ شہید درگاہ۔ درگاہ کا نام کیا ہے؟ بارہ شہید درگاہ۔ نام سے ہی اس کی تاریخ جو ہے معلوم ہوتی نظر آتی ہے، بارہ شہید درگاہ۔ اب اس کی تاریخ میں، اس کی ہسٹری میں کئی جو ہے واقعات آتے ہیں، کئی کہانیاں جو ہے آتی ہیں۔ ایک کہانی یہ مشہور ہے کہ وہاں پر جو ہے 1651 میں مکہ سے جو ہے 12 لوگ آئے تھے، جو ہے نیک تمنا کے ساتھ، نیک جو ہے ارادے کے ساتھ آئے تھے۔ تو جب وہ آئے تھے یہاں جو ہے 2 فوجوں کے درمیان لڑائی جو ہے چل رہی تھی۔ کن کن کے درمیان؟ تمل ناڈو کا جو والاجا تھا، بیجاپور کی فوج کے درمیان جو ہے جنگ جو ہے چل رہی تھی۔ تو یہ 12 آدمی جو مکہ سے آئے تھے، وہ لوگ جو ہے بیجاپور فوج میں شامل ہوئے، اور لڑتے لڑتے جو ہے یہ 12 کے 12 بھی جو ہے شہید کر دیے گئے، اور ان کے جو ہے جسم سے ان کے گردن کو الگ کر دیا گیا۔ اور تعجب کی بات آپ کو یہ بھی ہوگی کہ ان کے جو ہے جسم سے گردن کو الگ کرنے کے بعد، جسم تو خیر پتہ نہیں، لیکن ان کی گردنیں جو ہے وہ جو جس گھوڑے پر آئے تھے ان گھوڑوں نے ان کے گردنوں کو سمیت جو ہے ان کو، جہاں وہ لڑ رہے تھے، گنڈاورم میں وہ لڑ رہے تھے، وہاں سے لے کر جو ہے کہاں تک لے گئے؟ نیلور میں، وہ جو سورنا نامی ندی بولے تھے، وہاں ندی کے پاس جا کر جو ہے ان گردنوں کو ان کے گھوڑوں نے جو چھوڑ دیا۔ اب لوگ جو ہے بھول گئے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ وہ سورنا ندی کے پاس ایک میاں بیوی جو دھوبی تھے، کپڑے دھو رہے تھے، تو انہوں نے رات میں جو ہے جب خواب میں دیکھا کہ جو ہے آرکاٹ کا جو نواب ہے، ان کی بیوی جو ہے بیمار ہے، اور ان کے خواب میں یہ آیا کہ اگر وہ آرکاٹ کا نواب جو ہے اس جگہ پر جہاں یہ 12 شہید جو ہے ان کی گردنیں ہیں، اگر یہاں پر ایک گھر بنائے یا درگاہ بنائے تو اس کی بیوی صحت یاب ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے دھوبی بادشاہ تک بات پہنچاتے ہیں، اور حقیقت بھی یعنی وہ بیوی جو بیمار رہتی ہے تو سن کے جب گھر بناتا ہے، درگاہ بناتا ہے، تو فوراً جو اس کی بیوی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بادشاہ کیا کرتا ہے، وہاں سے ہر سال یا پتہ نہیں کب جو ہے آ کے جو ہے وہاں پر باقاعدہ آ کے سکون اختیار کرتا ہے، اور وہاں پر کیا کرتا ہے، وہ روٹیاں بنا کے جو کھاتا ہے۔ تو یہ کا نام ہی کیا پڑ گیا کہ روٹیوں کی عید۔ روٹیوں کی عید تیلگو میں کہتے ہیں، تیلگو میں مشہور ہے، وہ روٹیلا پنڈگا بولتے ہیں، یعنی روٹیوں کی عید۔ اور تمام لوگ جو ہے اس روٹیوں کے، صرف آندھرا پردیش کے نہیں، آندھرا پردیش، کرناٹک، مہاراشٹرا، تمل ناڈو اور کئی جگہ سے لوگ جو ہے وہاں پر باقاعدہ آتے ہیں، اور روٹیوں کو بنا کر جو ہے اپنی نیت، اپنے جو ہے دلوں میں نیت کر کے ان روٹیوں کو کھاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی وہ منت، ان کی وہ خواہش ضرور پوری ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کے اندر یا کوئی بھی جو ہے نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ تعجب کی بات آپ کو یہ بھی لگے گی، تعجب کی بات آپ کو یہ بھی لگے گی کہ وہاں پر باقاعدہ روٹیاں جو ہے الگ الگ جو ہے قسم کی ہیں۔ ایک روٹی ہے
جس کو آپ اگر کھائیں گے یا اگر لیں گے تو اس کا جو ہے کیا ہے فائدہ، آپ کو اگر اولاد نہیں ہوتی، آپ کو بچے نہیں ہوتے تو آپ کو بچے ہوں گے۔ ایک روٹی ہے، اگر آپ اس کو کھائیں گے تو اگر آپ جو ہے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، پڑھائی میں جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ روٹی کھائیں گے تو آپ علم میں بہت زیادہ ماہر ہو جائیں گے۔ آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کی جو ہے بزنس میں ترقی چاہ رہے ہیں، تو اگر وہ روٹی کھائیں گے تو وہ اس میں جو ہے آپ کی بزنس میں جو ہے ترقی ہوگی۔ اگر آپ جو ہے اس طرح آپ کی جو بھی تمنائیں ہیں، گھر بنانا ہے، فلاں بنانا ہے، جو بھی تمنائیں ہیں، وہاں جا کے روٹی کھائیں گے وہ تمنا پوری ہوگی۔ نعوذ باللہ، یہ شرک جو ہے لوگ لاکھوں کے تعداد میں کر رہے ہیں، اور تعجب کی بات آپ کو یہ بھی لگے گی کہ وہاں پر نہ صرف مسلمان بلکہ مسلمان کے ساتھ ساتھ ہندو بھی آتے ہیں، کرسچن بھی آتے ہیں، اور دیگر مذاہب کے تمام لوگ جو وہاں پر آتے ہیں، 1.5 سے 2 لاکھ لوگ آتے ہیں اور باقاعدہ اپنی تمناؤں کو، اپنی منتوں کو پورا جو ہے کراتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اگر کسی کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اگر وہاں سے کسی کو فائدہ بھی ہوتا ہے روٹی کھانے کے بعد، اولاد ہو گئی یا جاب مل گیا، اچھا جو پڑھ لیا، یا جو بزنس میں فائدہ ہو گیا، تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تو ان عذاب اللہ شدید، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت جو ہے پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بہت سخت پکڑتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کے شرک کے کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔